بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ذرا تصور کرے ایک ایسا ادارہ جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی، جس کے بانیوں نے سرکاری نوکری چھوڑ دی، سائیکل پر زمین ڈھونڈتے رہے، اور آج وہی ادارہ عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ فتراؤ، FIR، CCTV، 2 صدر، 2 ناظم، 2 مجلسیں اور طلبہ بیچ میں پس رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ کون صحیح ہے، اصل سوال یہ ہے کیا ایک دینی ادارہ بھی طاقت کی جنگ میں تباہ ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2 ایسے لوگوں سے جو آج قبروں میں ہیں، مگر ان کا سایہ آج بھی ادارے پر منڈلا رہا ہے۔ مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب رحمہ اللہ اور مولانا عبدالواحد صاحب رحمہ اللہ دونوں نے مل کر ادارہ قائم کیا۔ نہ سرمایہ تھا، نہ سہولت، صرف ایک خواب تھا، علم، دیانت اور دین کی خدمت۔ مولانا فیض الرحمان صاحب صدر بنے اور مولانا عبدالواحد صاحب ناظم عمومی، اور یہ منصب صرف زندگی بھر انہی کے پاس رہا۔ مگر اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب دونوں بانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بانیوں کے بعد دونوں کی اولاد ادارے میں موجود تھی، ملازمت میں، نظام میں، فیصلوں کے قریب۔ مولانا عبدالواحد صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا عبید اللہ ایک عالم، ایک باصلاحیت شخص، یہ چاہتے تھے کہ انہیں نائب ناظم عمومی بنایا جائے تاکہ وہ اپنے والد کی طرح ذمہ داری سنبھال سکے، لیکن انتظامیہ نے انہیں نظام سے ہٹا کر کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا۔ یہاں سے خاموش اختلاف پیدا ہوا جو بعد میں کلی جنگ بن گیا۔ محترم سامعین، کچھ عرصے بعد مدرسے میں ایک عجیب بات پھیلی، امتحانی پرچے لیک ہو رہے ہیں۔ کچھ طلباء فاضل بن کر نکل گئے اور پھر ایک طالب علم کا ضمیر جاگا، اس نے آ کر کہا یہ گناہ ہو رہا ہے، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ تحقیقات ہوئی اور الزام آیا مولانا عبید اللہ پر۔ وجہ وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ تھے۔ نیٹ ورکنگ کے ذریعے پیپر نکلے، ایک گواہ بھی موجود ہے مگر وہ گواہ آج خاموش ہے، فون کرو تو بلاک، پیغام دو تو جواب نہیں دیتا۔ اور مولانا عبید اللہ کہتے ہیں جس وقت پیپر لیک ہوئے اسی وقت میرا اپنا بھائی اسی مدرسے سے فیل ہو کر نکالا گیا۔ اگر میں مجرم ہوتا تو اپنے بھائی کو کیوں قربان کرتا؟ وہ یہاں تک کہہ گئے اسی جگہ، اسی کمپیوٹر، اسی نیٹ ورک پر کوئی ثابت کر دے، میں خود مان لوں گا۔ یہاں سے کہانی قانونی نہیں اخلاقی بن جاتی ہے، کیونکہ ثبوت نہیں صرف یقین ہے۔ محترم سامعین، جہاں سے بغاوت شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ہم ایسے شخص کو ادارے میں نہیں رکھ سکتے، اور مولانا عبید اللہ کو ادارے سے نکال دیا گیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے بانی کے اولاد نے محسوس کیا آج مولانا عبید اللہ، کل ہم، اور یوں مولانا فیض الرحمان صاحب کی اولاد بھی کھل کر میدان میں آ گئی۔ کچھ انتظامیہ کے ساتھ ہو گئے اور کچھ خلاف۔ ادارہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اب معاملہ صرف جذبات کا نہیں رہا، مقدمات بنے، ہاتھافائی ہوئی، پولیس آئی، عدالت پہنچی، اور پھر ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ کاغذوں میں ادارے کے 2 صدر، 2 ناظم، 2 مجالس موجود ہیں، عملی کنٹرول ایک کے پاس، قانونی دستاویز دوسرے کے پاس۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اخلاق ختم اور وکیل شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر گزشتہ رات جو ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، مین گیٹ کنٹرول میں لیا گیا، گارڈز نکالے گئے، خواتین بھی موجود تھی، طلبہ خوفزدہ، CCTV چل رہا تھا۔ ایک فریق کہتا ہے ہم اپنا حق لینے آئے تھے، دوسرا کہتا ہے یہ قبضہ تھا۔ پھر مسجد میں پتراؤ، خون، زخمی اور جان بچا کر فرار۔ اب دونوں طرف ویڈیوز ہیں، بیانات ہے، مگر سچ نہیں۔ محترم سامعین، سوال یہ نہیں کون درست ہے کون غلط ہے، اصل سوال یہ ہے کیا ہم نے ایک علمی ادارے کو انا کی جنگ بنا دیا؟ کیا فیصلے قرآن پر نہیں کاغذ پر ہو رہے ہیں؟ کیا طلبہ صرف مہرے ہیں؟ محترم سامعین، اگر یہی عدالت بازی چلتی رہی تو ایک دن فیصلہ آئے گا، مگر تب تک ادارہ مر چکا ہوگا۔ حل صرف ایک ہے کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی مرکزی ثالثی تحریری معقب قرآن پر حلف اور ایمان کی بنیاد پر فیصلہ، کیونکہ عدالت فیصلہ دے سکتی ہے مگر دل نہیں جوڑ سکتی، اور اگر دل نہ جڑے تو یہ ادارہ صرف ایک عمارت رہ جائے گا، مدرسہ نہیں۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔